ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم جناب. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں. اور اس ویڈیو میں میرے ذہن میں آیا کہ کیونکہ دو ہمسایہ ملک انڈیا اور پاکستان، یہ ایک دوسرے کے ہمسائے تو ضرور ہیں، لیکن ان میں رائیولری بھی ہے، مقابلے بازی بھی ہے، بڑا کچھ ہے. اور انٹرسٹنگلی کینیڈا کے پس منظر میں یہ دونوں قومیں یہاں پر دونوں نیشنلٹیز آباد بھی ہیں. یعنی بے شمار آپ کو انڈینز بھی یہاں پہ ملیں گے، بے شمار آپ کو پاکستانی بھی ملیں گے. تو میں نے سوچا کہ میں جناب کچھ کمپیریزن کرتا ہوں انڈین کمیونٹی کا جو کینیڈا میں رہ رہی ہے اور پاکستانی کمیونٹی کا 6-7 فیکٹرز کے بیس کے اوپر، تاکہ آپ کو بڑے انٹرسٹنگ قسم کے فیکٹس یا انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا جناب کہ کینیڈا کے ملک کے اندر جو ہمارے انڈین فرینڈز ہیں اور پاکستانی فرینڈز جو ان سے ہیں، ان کا اوور آل لائف سٹائل کیا ہے، ان کی یہ کس طرح کے پروفیشنز میں کام کرتے ہیں، ان کے جو ریلیجیس ٹرینڈز ہیں، مذہبی ٹرینڈز وہ کیا ہیں. یہ سب کی سب چیزیں میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں. سب سے پہلے جناب جب ہم بات کرتے ہیں نا انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے، تو ہمیں پتہ ہے جناب کہ اس میں جو پاپولیشن ہے دونوں ملکوں کی، اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور وہ رول یہ ہے کہ ظاہر ہے جس ملک کے لوگ زیادہ ہوں گے اور اگر مور لیس تعلیم بھی ملتی جلتی ہے اور باقی آپ کی جو ثقافت ہے یا آپ کا کلچر ہے وہ بھی ملتا جلتا ہے، تو ہم یہ اسیوم کریں گے کہ جناب کینیڈا کے اندر بھی ان کی جو ریشیو یا تناسب ہے مور لیس ہو ہی رہے گا. تو اگر ہم اعداد و شمار کے حوالے سے بات کریں تو جناب جو انڈیا ہے اس کی آبادی 2023 کے اگر ہم حوالے سے بات کریں تو تقریباً 1425 ملین، یعنی آپ 1.5 ارب کے قریب رفلی کہہ سکتے ہیں کہ آبادی ہے. جبکہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی آبادی تقریباً کوئی 421 ملین آپ کو ملے گی 2023 کے حوالے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے انڈیا کے 17% یا 17% کے برابر ہے. تو اب 17% کے برابر ہے، اس کو ایک بینچ مارک کے طور پہ رکھے گا. تو میں سمجھتا ہوں یار کہ اگر دونوں ملکوں کی مور لیس کیونکہ دونوں ساؤتھ ایشین ہیں اور ان کا جو کلچر ہے اور باقی چیزیں ملتی ہیں، تو کینیڈا میں جو ان کا انفلوئنس ہے وہ بھی یہ اسی ریشیو میں ہونا چاہیے. اس کا مطلب کہ جو پاکستان کا 17% پاپولیشن بن رہی ہے اور انڈیا کے مقابلے میں، تو یہاں پر باقی چیزوں میں ان کی کنٹریبیوشن بھی پاکستان کی مور لیس 17% ہونی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے. تو اس میں جناب جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم پاپولیشن ان کینیڈا کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جناب ویسے تو ان دونوں ملکوں کی آبادی یعنی پاکستان کی آبادی 17% ہے انڈیا کی آبادی کے حوالے سے، تو کیا کینیڈا میں بھی ایسے ہی ہے؟ تو جی جناب یہ بھی ایسے ہی ہے. کینیڈا کے اندر تقریباً کوئی 3,25,000 پاکستان ڈائسپورا یہاں پر رہتا ہے. آن دا کنٹری جو انڈینز ہیں وہ 1.9 ملین کے قریب ہے. یہ تقریباً 2023 کے میں اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور اس حساب سے پاکستان کی آبادی 17% ہے ڈائسپورا کی. تو اس کا مطلب یہ انٹرسٹنگلی جس طرح جو آبادی کا تناسب ملک کے حوالے سے ہے انڈیا اور پاکستان کا، ڈائسپورا کا تناسب بھی مور اور لیس وہی ہے. دس از ویری اسٹرینج اور اٹ مے بی اے کوئنسیڈنس، لیکن یہ چیز ایسے ہی ہے جس طرح میں ابھی آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر رہا ہوں. اس کے بعد جناب اگر ہم بات کریں دوسری چیز کہ مین پروفیشنز کس طرح کے کام کرتے ہیں انڈینز پاکستانی یہاں پہ آ کے، تو ایک چیز کے بارے میں تو آپ سب کے ساتھ شور ہے کہ جناب کیا وہ پاکستانی ہو انڈین ہو، دونوں قومیں کھانے پینے کی شوقین ہیں لائک ادر نیشن، تو ریسٹورینٹ کا بزنس تو بڑا کامن ہے ان کے اندر. لیکن جب ہم باقی پروفیشنز کی بات کریں تو انڈینز آپ کو آئی ٹی کے اندر انجینئرنگ سائٹ پہ ڈاکٹرز ہیں، فارمیسسٹ ہیں، ٹھیک ہے جی. اسی طرح اسے کہتے ہیں فائنینس یا جنرل لیبر کلاس میں آپ کو بے شمار ملے گا. یہ جنرل لیبر کلاس میں موسٹلی یہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بیچارے اسٹوڈنٹ ویزے پہ یہاں پہ انڈیا سے آئے ہوتے ہیں، تو وہ جنرل لیبر کے طور پہ یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے جب کنسٹرکشن ورکرز ہیں یا مثال کے طور پہ ویئر ہاؤسز میں آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں. اس کے بعد اگر پاکستانیوں کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پہ آپ کو جناب جو پروفیشنز ممتاز نظر آئیں گے ان میں یہ انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، فائنینس ہیں، بزنس کے اندر ہیں، لائرز ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب اس میں جو ایک اور فیکٹر بڑا امپورٹنٹ یعنی جو آ جاتا ہے وہ فیکٹر ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب جو گریٹر ٹورنٹو ایریا، کیونکہ میں گریٹر ٹورنٹو ایریا میں رہتا ہوں تو یہاں پہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے 70% جو امیگرینٹس ہیں وہ یہیں پہ آ کے لینڈ کرتے ہیں. تو میں سوچا کہ یہاں پہ دیکھیں کہ ڈائسپورا جو ہمارے انڈین فرینڈز ہیں، پاکستانی فرینڈز جو ہیں ان کی کیا ریشو یا کیا تناسب ہے. تو اس میں جناب جو جی ٹی اے میں جو ہے پاکستانیوں کی 50% پاپولیشن جو ہے پورے کینیڈا کی وہ جی ٹی اے میں رہتی ہے. اور یہ کنسنٹریٹڈ آپ کو ملیں گے کہاں پر جناب؟ ٹورانٹو کے اندر، مسیساگا میں اور ملٹن کے شہر میں. تقریباً یہ آدھی آبادی پاکستانیوں کی پورے کینیڈا میں صرف جی ٹی اے ریجن میں رہتی ہے. ویری انٹرسٹنگ، ٹھیک ہے نا. اب جناب ہم انڈینز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انڈین جو ہیں ان کی 40% جو پاپولیشن ہے، کیونکہ انڈین تھوڑے سے
میں کہوں گا کہ زیادہ ان کا وائڈر اسپریڈ ہے کینیڈا میں، یعنی آپ کو یہ برٹش کولمبیا، وینکوور، البرٹا، یعنی پاکستانی بھی وہاں پہ آپ کو ملیں گے، لیکن جنرلی انڈین جو سے وہ زیادہ اس طرح دوسری جگہوں پہ دور دراز جگہوں پہ کام کرنے بھی چلے جاتے ہیں اور سب کچھ یہ ان کے اندر چیز ہے. تو ان کا 40% جو پاپولیشن ہے وہ یہاں پر گریٹر ٹورانٹو ایریا میں رہتی ہے. پاکستانیوں کی 50%، ٹوٹل ڈائسپورا کی، انڈین فرینڈس کی 40%، اور وہ ان کی زیادہ کنسنٹریشن ٹورانٹو اور برمپٹن میں. اور انٹرسٹنگلی جو برمپٹن اکیلا ہے شہر، اس میں 40% انڈین دوست ہمارے رہتے ہیں، یعنی ان کا وہ ہب سٹی آپ کہہ سکتے ہو جی برمپٹن. کسی سے آپ بات کریں یا برمپٹن تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو انڈین کلچر ملے گا. ٹھیک ہے جناب، جس میں ہمارے سکھ برادری بھائی وہ بھی شامل ہیں، باقی لوگ بھی سارے کے سارے یہ سب اس میں شامل ہیں. اب اگر جناب ہم ایک اور چیز بات کریں کہ جناب یہ ڈائسپورا جو انڈین ہے یا پاکستانی، یہاں پہ ان کا جو پالیٹکس ہے کینیڈا کی، اس میں بھی کوئی شیئر ہے. یعنی میں فیڈرل پارلیمنٹ کے حوالے سے اگر بات کروں تو جناب جو پاکستانی اس وقت فیڈرل پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، ممبر پارلیمنٹ سے آپ کہہ دیتے ہیں، ان کی تعداد 6 ہے. اور یہ آبادی کے لحاظ سے جو پاکستان کا ڈائسپورا کی آبادی ہے انڈیا کے کمپیریزن میں اس کا 32% بنتا ہے، کیونکہ انڈیا کا صرف 19 جو ہے وہ لیجسلیچر یعنی یہ ممبر پارلیمنٹ ہے. تو اگر انڈیا کو ہم بینچ مارک کے طور پہ لیں تو ظاہر ہے پاکستان کی آبادی کیونکہ 17% ہے ڈائسپورا کی، تو ہمارے ممبر پارلیمنٹ بھی 17% ہی ہونے چاہیے تھے، پر انٹرسٹنگلی وہ 32% ہے. تو اس کا مطلب کہ پالیٹکس کے اندر میں یہ کہوں گا ریلیٹیو ٹرمز میں جو پاکستانی ہیں ان کا زیادہ یعنی کہ انفلوئنس نظر آ رہا ہے، کیونکہ آبادی کے تناسب کے حوالے سے ان کی جو ریپرزنٹیشن فیڈرل پارلیمنٹ کے اندر ہے، کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر ہے، وہ انڈین دوستوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. کیونکہ شیئر ان کا 17% ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ 32% بنتے ہیں اپنی آبادی کے لحاظ سے اگر ہم انڈیا کے پارلیمنٹ جو پارلیمنٹرین ان کو بینچ مارک کے طور پہ اگر لیں. ٹھیک ہے جناب، تو یہ چیز بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے. اب جناب ایک اور چیز جو بڑی انٹرسٹنگ آتی ہے کہ یہاں پہ جب لوگ آتے ہیں تو اپنے مذہب اور ثقافت کے اندر بڑے انوالو رہتے ہیں. جو مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے چاہے وہ مسجد ہو، مندر ہو یا گردوارہ ہو، اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اور کمیونٹی کے لوگ خاص طور پہ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں یعنی غیر ممالک کے اندر تو مذہب کی طرف کچھ رجحان ایٹ لیسٹ ریچولس کی حد تک ضرور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ریچولس کی حد تک مسجد میں جائیں گے، آپ مندر میں جائیں گے، ادھر جائیں گے تو آپ نے ظاہر بات ہے وہ اپنے مذہب کے حوالے سے بات چیت کرنی ہے. تو اگر اس کانٹیکس میں ہم دیکھیں کہ جناب پھر آبادی کے لحاظ سے جو ڈائسپورا پاکستان کا ہے اور انڈیا کا ڈائسپورا اگر 100% تصور کیا جائے کینیڈا میں تو پاکستان کا ڈائسپورا 17% ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو مسجدیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ تھوڑی سی ڈسٹورشن بیچ میں آئے گی کیونکہ یہاں پر صرف مسلمان پاکستان سے نہیں آتے، دنیا کے اور ممالک سے بھی آتے ہیں. تو یہاں تھوڑا سا یہ فگر اس طرح شاید ریلیونٹ نہ ہو، لیکن صرف میں انفارمیشن کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مساجد جو ہیں گریٹر ٹورانٹو ایریا کے اندر وہ آپ کو جناب ملیں گی تقریباً. اگر ہم پھر بات کریں تو یہ کوئی ہے جناب 2023 کے میں اسٹیٹسٹکس کی بات کر رہا ہوں، 621 مسجدیں آپ کو ملیں گی. تو یہ اگر شیئر کے حوالے سے بات کریں تو یہ کوئی 250% بن رہا ہے. آن دا کانٹری جو مندر یا گردوارے وغیرہ ہیں وہ 252 آپ کو کینیڈا کے اندر ملیں گے. تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر وہی بات کی اس میں تھوڑی سی ڈسٹورشن ہے. یہ صرف پاکستانیوں نے مسجدیں نہیں بنائی، ان میں دوسرے جو مسلمان ملکوں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ ایجپٹ سے آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ عرب سے آئے ہوئے ہیں، ایران سے آئے ہوئے ہیں، افغانستان سے آئے ہیں، انہوں نے بھی ڈیفرنٹلی مسجدیں بنائی ہیں اپنے اپنے عقیدوں کے حوالے سے. تو بہر مسجدوں یعنی اگر ہم ریلیجس جو آپ کہہ سکتے ہیں بلڈنگز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تو جو مسجد ہے ان کی تعداد جو ان سی ہے وہ بہت زیادہ بن رہی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم ہندو ٹیمپلز کی بات کریں یا گردوارہ وغیرہ یا ان کی ہم بات کریں، کیونکہ 621 ماسک کے گئے صرف 252 آپ کو ٹیمپلز اور وہ ملتے ہیں یعنی اس کے اندر کینیڈا کے اندر. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جناب کیونکہ مسلمانوں کی شاید تعداد یہاں پہ اوور آل زیادہ ہوگی انڈینس کے مقابلے میں، تو اس کی وجہ سے مسجدیں آپ کو زیادہ مل رہی ہیں، کیونکہ صرف یہ پاکستان اسپیسیفک چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. اب جناب انٹرسٹنگلی ایک اور چیز جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی مختلف قومیں آتی ہیں اور سب کچھ یہ جناب یہاں پہ کلچر اپنے کو بھی وہ ظاہر بات ہے انٹروڈیوس کراتی ہیں، تو اس کلچر میں جو کھانا پینا فوڈ کا کلچر ہے، ریسٹورانٹس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو اگر ہم ریسٹورانٹس کے اعداد و شمار کی بات کریں، پھر ہم انڈیا پاکستان کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، تو اگر پھر انڈیا کو ہم بینچ مارک کے طور پہ لیں کہ جی انڈیا کا اگر 100% ہے تو پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے 17% ریسٹورانٹ پاکستانی ریسٹورانٹ 17% ہونے چاہیے کینیڈا کے اندر. تو یہ فگر بھی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ہیں. وہ کیا بتاتی ہیں فگرز ہمیں کہ جناب 2732 دیٹ از 2732 انڈین ریسٹورینٹس آپ کو پورے کینیڈا میں ملیں گے. آن دا کانٹریری
جو پاکستانی ریسٹورنٹس ہیں وہ 1135 ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی طور پہ 42% جو ہے اسے کہتے ہیں شیئر ہے ریسٹورنٹس میں پاکستانیوں کا. تو اس کا مطلب کہ پاکستانی شاید ریسٹورنٹ کے بزنس میں زیادہ چھائے ہوئے ہیں اپنی آبادی کے تناسب کے حوالے سے, کیونکہ 17% اگر ڈائسپورا کا سائز ہے ویزا بھی انڈین ڈائسپورا, میں یہ دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا جب میں یہ اسٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو پھر پاکستانی ریسٹورنٹس اگر انڈیا ہی کی طرح چل رہے ہوتے تو 17% ان کا شیئر ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ شیئر جیسے ہم نے بات کی 42% ہے. تو اس کا مطلب کہ پاکستانی ریسٹورنٹ کے بزنس کے اندر زیادہ انوالو ہیں ایز کمپیئر ٹو دیئر انڈین کاؤنٹر پارٹس. ٹھیک ہے جناب, یہ چیز بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. اب آخری جناب جو اسے کہتے ہیں ایک اور چیز جو آپ کے ذہن میں آئے گی وہ یہ ہوگی جناب یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ اسٹوڈنٹس تو سب کو پتا ہے جی کینیڈا میں جب اسٹوڈنٹس کی بات کی جاتی ہے, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ جناب انڈین اسٹوڈنٹس چھائے ہوئے ہیں ہر چیز میں پچھلے کئی سالوں سے. تو یہ چیز آپ کو یہاں پر بھی نظر آئے گی اس ڈائسپورا کے حوالے سے. پھر وہی بات کہ اگر انڈیا از اے بینچ مارک تو پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر سالانہ 17% یا 17% اسٹوڈنٹس کا یہاں پر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا شیئر ہونا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب وہ اسٹیٹسٹکس یا اعداد و شمار ہمیں کیا بتا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب انڈیا کے جو ٹوٹل اسٹوڈنٹ 2023 کی ہم بات کریں تو وہ 3,19,000 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ یہاں پہ آیا. اب 3,20,000 کر دیں راؤنڈنگ کر کے, جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے جبکہ صرف 6,400 یہاں پر آیا. تو یہ جو 6,400 کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر آپ یہ پرسنٹیج میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو یہ صرف 2% بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس میں اسٹوڈنٹس کی ریپرزنٹیشن بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر. بنیادی طور پہ اگر 17% پاکستانی کینیڈا میں رہتے ہیں ویزا وی انڈین کاؤنٹر پارٹس, تو پھر 17% اسٹوڈنٹس کا شیئر بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس میں ہونا چاہیے تھا, لیکن ایسی بات نہیں ہے, یہ صرف 2% ہے. تو جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے جو میں نے انالیسس کیا ہے اس میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ یہ 7 جو پیرامیٹرز میں نے یوز کیے ہیں, جس میں میں نے ریسٹورنٹ کی بات کی, میں نے پولیٹکس کے اندر انوالومنٹ کی آپ سے بات کی ہے, میں نے اسے کہتے ہیں جو ڈفرینٹ پروفیشنز ہیں ان کے حوالے سے بات کی ہے, میں نے جو ریلیجس اسے کہتے ہیں ماسک ٹیمپلز یا گردوارا ہیں ان کے حوالے سے ریشیوز جو ان کا تناسب کی بات کی ہے. تو آپ کو یہ چیز ماننی پڑے گی کہ ریسٹورنٹ کے بزنس میں یعنی کھانے پینے اور کھابوں میں اور جناب والا مسجدوں کے اندر مسلمان جو ہیں پاکستانی خاص طور پہ وہ زیادہ چھائے ہوئے ویزا وی دیئر انڈین کاؤنٹر پارٹس. آن دا کانٹری اگر ہم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو پھر وہ انڈین جو ہیں اس میں چھائے ہوئے ہیں, لیکن جب ممبر پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی پاکستانیوں کی ریپرزنٹیشن 17% سے کہیں زیادہ ہے. اور جناب یہ جو ریپرزنٹیشن ہے یہ 32% ہے جس کا میں نے ذکر کیا, تقریباً دگنی جو ان کو ایکچوئل 17% ملنی چاہیے تھی, لیکن یہ دگنی ہے. تو جناب اس سے اب یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے, اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو اس کا کینیڈا کے مستقبل کے اوپر بھی اس کے لیے امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں مستقبل کے لیے. تو ظاہر بتا جب کوئی قوم زیادہ یہاں پر آ رہی ہے تو اس کا جو کلچر ہے وہ بھی ڈومینیٹ کرے گا کینیڈا کے اندر آنے والے سالوں میں یا آنے والی دہائیوں میں. تو اس کا مطلب جو ہم نمبرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو جو انڈین ہمارے دوست ہیں وہ پری ڈومینیٹلی کینیڈا کے اندر چھاتے جا رہے ہیں. پاکستانی اس کے مقابلے میں وہی 17% جو ان کا پاپولیشن کا تناسب ہے اسی کے اندر مور لیس اسے کہتے ہیں وہ مینٹینڈ ہے. لیکن بہرحال جو ریسٹورنٹ یا مسجدیں یا اس طرح کی میں نے بات کی یا پارلیمنٹ کے اندر جو ریپرزنٹیشن ہے اس میں اسے کہتے ہیں پاکستانی ڈیفرنٹلی آگے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ پیٹرن اس طرح ہی کنٹینیو کرتا ہے تو 10 سال کے بعد کا کینیڈا کیسا ہوگا, کیونکہ یہاں ساؤتھ ایشین ہی سارے بھرے ہوں گے. ان ساؤتھ ایشین میں 2 ملک بڑے پری ڈومیننٹ ہوں گے, ایک پاکستان اور ایک انڈیا. تو وہاں پر ساؤتھ ایشیا میں تو یہ 2 نیبرز ہیں, لیکن فار پولیٹیکل ریزنس ان کے درمیان ہمیشہ مسائل ہی رہے ہیں. یہاں کینیڈا کے اندر بھی آ کے آپ کو بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ دل صاف نہیں ملتے انفارچونیٹلی. ویسے تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے بھی بے شمار انڈین دوست ہیں, انڈینس کے پاکستانی دوست ہوں گے, ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. لیکن جنرلی جو انڈین کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ انڈین کمیونٹی میں رہنا پسند کرتے ہیں, جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ پاکستانی کمیونٹی میں رہنا پسند کرتے ہیں. وہ ڈفرینٹلی مذہب کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے, ویلیوز کے حوالے سے کافی چیزیں مختلف ہیں. تو پھر ہر بندہ اپنے کوکون کے اندر ہی اپنے اس ڈائسپورا گروپ کے اندر رہنے کو ترجیح دیتا ہے جہاں پہ وہ کمفرٹیبل اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہو. تو جناب یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کو آج کی کو ختم کرتا ہوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو جو سی ہے پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں,
تو جلد ہی آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں، جس میں آپ کے ساتھ کچھ اور انٹرسٹنگ فیکٹس آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں جناب، خدا حافظ۔